مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ایک عرصہ دراز کے بعد اس جگہ پر ایک اجتماع کی صورت میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے اور یہاں بیٹھتے ہوئے کچھ لب کشائی ایک صبرآزما جسارت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس مقام پر ہم سب لوگ ایک مستفید اور سامع کی حیثیت سے آیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کو ہمارے لیے ایک مینار نور بنایا تھا، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کے حقائق و معارف حضرت والا قدس اللہ سرہ کی زبانی سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا تھا. اس مقام پر جہاں ایک سامع اور مستفید کی حیثیت میں حاضری ہوتی تھی، وہاں کسی واعظ تقریر یا بیان کی صورت میں لب کشائی صبرآزما معلوم ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حضرت والا قدس اللہ سرہ کا فیض، اور جو بات دل میں آئے یا زبان پر آئے وہ بھی حضرت والا قدس اللہ سرہ کا فیض. یہ ان کی عنایت، ان کی شفقت اور ان کا بے پایاں کرم تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو ہماری طلب کے انتظار کے بغیر، استحقاق کے بغیر بار بار کر کے وہ باتیں سنا گئے، کانوں میں
ڈال گئے اور دل میں بٹھا گئے، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک محفوظ رہیں۔ اس لیے اپنے برادر مکرم حضرت جناب محترم بھائی حسن عباس صاحب دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں یہ صبرآزما فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمیشہ یہاں پر مہینے کے پہلے جمعہ میں بیان فرماتے ہیں، وہ ماشاءاللہ اس کے اہل بھی ہیں۔ حضرت بھائی حسن عباس صاحب نے فرمایا کہ ان کے حج پر جانے کی صورت میں آج تم کچھ باتیں بیان کر دو، تو ان کے حکم کی تعمیل میں یہ چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنے، اخلاص کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہے، اس لیے خیال ہوا کہ کچھ باتیں اسی عشرہ ذی الحجہ سے متعلق عرض کرتی ہیں۔ یہ عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوا اور 10 ذی الحجہ کو جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور یہ جو سورہ ہم کے بارے میں سورہ والفجر ہے، والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھانا باری تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن قسم کھانا یہ اس شے کی حرمت اور عزت پر دلالت کرتا ہے جس شے کی قسم باری تعالیٰ کھائے۔ تو 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، جس سے ان 10 راتوں کی عزت اور عظمت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کا پتہ لگتا ہے۔ اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان 10 ایام کی حرمت اور ان کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی بھی دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے کہ ان 10 دنوں میں۔ ہر عبادت کا عمل، خواہ وہ نماز ہو، نوافل ہو، تلاوت ہو، ذکر یا تسبیح ہو، یا صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی عمل عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک دن کا روزہ اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے جتنا کہ 1 سال کا روزہ کہ مسلسل آدمی روزے رکھے اس کا جتنا اجر و ثواب ہوتا، تو ایک دن میں اتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ابتدائی 9 دن پہلی تاریخ سے لے کر یوم عرفہ تک۔ اور فرمایا کہ ایک رات کی عبادت، ان راتوں میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق ہو جائے عبادت کی، تو گویا کہ لیلۃ القدر میں جاگنے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ اس عشرہ ذی الحجہ کو عطا فرمایا، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال میں اور کسی وقت میں بھی انجام نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کی انجام دہی کے لیے اسی زمانے کو منتخب فرمایا۔ حج کی عبادت ایسی عبادت ہے جو سوائے ان دنوں کے اور کسی دن میں انجام نہیں دی جا سکتی، اور عبادتوں کا حال یہ ہے
کہ جو فرائض کے اوقات ہیں ان میں فرائض کے جو مواقع ہیں ان میں آدمی فریضہ ادا کر لے، لیکن بعد میں جب چاہے نفلی طور پر عبادت کر سکتا. 5 وقت نماز فرض ہے، اس کے باوجود ان اوقات کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھ لے. روزہ رمضان میں فرض ہے لیکن جب چاہے روزہ رکھ لے. زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک بار لیکن جب چاہے صدقہ دے دے. لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا. اس کے علاوہ اگر وہ کام کیے جائیں گے وہ عبادت ہی نہیں ہوں گے. مثلا حج، کہ حج وہ عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا، یہ اعمال ایسے ہیں کہ صرف انہی دنوں میں اگر انجام دیے جائیں تو عبادت ہے. اور دنوں میں کوئی جا کر ایک دن تو کیا 10 دن بھی پڑا رہا ہے عرفات میں تو کوئی عبادت نہیں. مزدلفہ میں 1 رات نہیں 10 راتیں گزار لے کوئی عبادت نہیں. جمرات 12 مہینے کھڑے ہوئے ہیں لیکن جا کر دوسرے اوقات میں کوئی کنکری مار دے ان کو کوئی عبادت نہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی جیسی عظیم الشان عبادت کی ادائیگی کے لیے انہی ایام کو منتخب فرمایا کہ ان دنوں میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی. حج بیت اللہ کا ثواب ملے گا اور دنوں میں نہیں. اسی طرح قربانی، دوسری عبادت قربانی ہے کہ قربانی کی عبادت اس کے لیے ذی الحجہ ہی کے 3 دن مخصوص قرار دیے ہیں، 10، 11، 12. ان کے علاوہ اور کسی دن میں اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا. نفلی قربانی بھی اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. صدقہ کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، کوئی بکرا ذبح کر دے اور گوشت صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے. لیکن قربانی کی عبادت، اور قربانی کی عبادت کیا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری پھیر دی اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، بس عبادت انجام پا گئی. یہ عبادت جو ہے قربانی کی، یہ سوائے ان 3 دنوں کے اور کسی دن میں انجام نہیں پاتی. تو اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ 2 عبادتیں اس میں ایسی مقرر فرمائیں، ان کے لیے یہ زمانہ منتخب فرمایا جو اور دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی. جو عبادتیں اور دنوں میں انجام دی جاتی ہیں نفلی طور پر ان دنوں میں انجام دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن جو عبادتیں ان دنوں کے اندر فرض کی گئیں وہ اور دنوں میں انجام نہیں دی جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے. اور اسی واسطے علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل ایام یہ ذی الحجہ کے ایام ہیں کہ ان میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت نازل فرمائے. تو اس حدیث میں کہہ تو یہ دیا گیا کہ ان 10 دنوں کو جتنا بھی توفیق ہو اعمال خیر میں صرف کرنے کی، عبادتیں کرنے کی، جو بھی عبادت بن پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس کو غنیمت سمجھ کر انجام دیا جائے. لیکن کچھ چیزیں خاص طور پر شارع کی طرف سے مقرر کر دی گئی ان دنوں کے لیے، ان کا تھوڑا سا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلی بات، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو حکم متوجہ ہو جاتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو چاند دیکھنے کے بعد سے اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ درست نہیں. ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی واسطے کہا گیا کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کرے. بظاہر عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ چاند دیکھ کر کیا وجہ ہوئی کہ بال کاٹنا اور ناخن کاٹنے کو ایک طرح سے منع کر دیا گیا. لیکن بات وہ ہے در حقیقت کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے الحمدللہ جو ان دنوں کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت سے
بہر اندوز ہو رہی ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیت اللہ شریف کے اندر ایک مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو کھینچ رہا ہے۔ ہر لمحے ہزارہ افراد چاروں طرف سے اکناف عالم سے اطراف عالم سے پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی ہے حج بیت اللہ کی ادائیگی۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو ایک حج بیت اللہ کی وردی احرام کی شکل میں ان کے لیے متعین کر دی گئی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائیں، اور احرام کے اندر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھک سکتے، منہ نہیں ڈھک سکتے۔ اسی میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹ سکتے اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ جو لوگ وہاں بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں، حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رحمت کا مورد بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر، تھوڑی سی ان کی شباہت پیدا کر، کہ جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے تم بھی نہیں کاٹ رہے، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی نہیں کاٹ رہے۔ تو یہ شباہت پیدا کر دی ان اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے قدس اللہ سرہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے تو جب یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو تو معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہیے، کہ تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسیں تو اس بدلی کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برپا۔ تو یہ شباہت پیدا کرنا یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارے حضرت مجذوب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس صورت کی برکت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دے، اور اس رحمت کی گھٹائیں جو وہاں پر برسیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آپ بھی اس سے محروم نہیں رہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنا پر محروم فرما دے؟ ہمارے حضرت کا مذاق تو یہ تھا، کیا اس بنا پر محروم فرما دیں کہ ایک شخص کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس واسطے اس کو عرفات کی رحمتوں سے محروم فرما دیں گے؟ کیا اس بنا پر محروم فرما دیں کہ اس کے حالات نے اجازت نہیں دی جانے کی، اس واسطے نہیں جا سکا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمتوں میں ہمیں آپ کو بھی شامل فرمانا چاہتے ہیں، البتہ تھوڑی سی دھیان اور توجہ کی بات ہے کہ یہ دھیان اور توجہ کر لو کہ میں ان کے ساتھ تھوڑی سی شباہت پیدا کر رہا ہوں، تھوڑی سی اپنی صورت ان جیسی بنا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس رحمت میں ہمیں بھی شریک فرما لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا جو حکم متوجہ ہوا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ یہ تھا، اور اس میں شباہت پیدا کر دی گئی ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ کرنا منظور ہے، کچھ رحمت فرمانا منظور ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرایا جا رہا ہے۔ پھر فرما دیا کہ یہ دن ایسے ہیں جن میں دن کا وقت روزے کے اس کا ایک روزہ ایک سال کے برابر، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ مسلمان جتنا جتنا اس میں اعمال خیر کر سکیں، اس کا اہتمام کر سکیں وہ کریں، یہاں تک کہ 9 تاریخ آ جائے، 9 ذی الحجہ۔ اور 9 ذی الحجہ کا دن یہ بین ہی وہی عرفہ کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا عظیم الشان رکن یعنی میدان عرفات کا وقوف وہ تجویز فرمایا۔ اس 9 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرفات کے لیے تو وقوف عرفات کی عبادت مقرر فرمائی، ہمارے لیے خاص طور پر اس 9 ذی الحجہ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن
جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. ایک روزہ سال بھر پچھلے سال کے گناہوں کا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. باقی یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض مرتبہ جو لوگ دین کے تمام کو علم نہیں رکھتے تو اس قسم کی حدیثیں جو آتی ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہو گئے، تو بعض مرتبہ دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے معافی کر دی ہے 1 سال پہلے کے تو معاف کیے ہی تھے، 1 سال اگلے بھی معاف فرما دیے، تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، اب جو چاہیں کرتے رہے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ جن جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، مثلا حدیث فرمایا کہ وضو کر رہا ہے تو ہر وضو دھوتے وقت اس وضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے چل رہا ہے تو ہر قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے، 1 درجہ بلند ہوتا ہے. رمضان کے روزوں میں فرمایا کہ یہ غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے روزے رکھے رمضان کے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. ان سب حدیثوں میں گناہوں سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ. اور جہاں تک کبائر کا تعلق ہے، کبیرہ گناہوں کا، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جب تک آدمی توبہ نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کسی کو بخشتے وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا. اور یہ گناہ کبیرہ بھی وہ معاف ہوتا ہے توبہ سے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو. اور اگر حقوق العباد سے تعلق ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی حق تلفی کر دی ہے، تو اس کا کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو حق نہ ادا کر دے یا اس سے معاف نہ کرا لے معاف نہیں ہوتا. لہذا ان تمام فضیلت والی حدیثوں میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے. تو بہرحال یہ بھی کوئی بڑی معمولی نعمت نہیں ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں. صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس یوم عرفہ کے ذریعے، کے روزے کے ذریعے. پھر اس میں ایک اور حکم رکھا گیا، وہ ہے تکبیر تشریق کا، کہ عرفے کے دن جب فجر کی نماز کے وقت سے اور 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد واجب قرار دی گئی، کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق یہ واجب قرار دی گئی ہے. اور اس کو مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا مسنون ہے، آہستہ آواز سے خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ بلند آواز سے کہیں. ہمارے ہاں ہر چیز میں الٹی گنگا ایسی بہنے لگی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت میں کہا گیا ہے کہ آہستہ آواز سے کہو تو وہاں تو لوگ شور مچاتے ہیں. دعا کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا آہستگی سے کہو اور تضرع کے ساتھ کرو. تو بلند آواز سے دعا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، آہستہ آواز سے کرنا سنت کے مطابق ہے. اور اسی دعا کا ایک حصہ درود شریف بھی ہے کہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا زیادہ افضل ہے. اس میں تو لوگوں نے اپنی طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیا. اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا تھا کہ بلند آواز سے کہو، مثلا یہ تکبیر تشریق یہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنی چاہیے، اس میں جب کہتے ہیں تو آواز ہی نہیں نکلتی، آہستہ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تکبیر تشریق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی اس لیے ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی جب نماز سے فارغ ہو تو مسجد اس تکبیر سے گونجے، لہٰذا اس کو بلند آواز سے کہنا ضروری. اسی طرح عید الاضحیٰ کو جب جا رہے ہوں تو اس وقت میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں بھی مصنون یہ ہے کہ بلند آواز سے کہی جائے. عید الفطر میں آہستہ آواز سے، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے.
تو غرض تکبیر تشریق کو واجب قرار دیا گیا. اور یہ ایک عجیب سما ہے کہ یہ 4 دن عرفے سے لے کر اور ایام تشریق کے آخری دن تک، عصر تک، ہر مسجد اللہ کی کبریائی کے نعروں سے گونج رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تکبیر تشریق خواتین کے لیے بھی مشروع ہے، اور اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ خواتین کو عام طور سے پتہ نہیں ہوتا. مردوں کو تو نمازوں میں جاتے ہیں، مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی تکبیر تشریق کہی جا رہی ہے، یاد آ جاتا ہے اور وہ تکبیر تشریق کہہ لیتے ہیں. لیکن خواتین کے میں اس کا رواج بہت ہی کم، کہ خواتین عام طور سے انجام نہیں دیتی. اگرچہ علماء کا کہ اس میں 2 قول ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ خواتین پر واجب ہے، بعض کہتے ہیں واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے ان کے لیے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خواتین کے ذمہ بھی واجب ہے. یعنی یوم عرفہ سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو وہ گھر میں پڑھ رہی ہوں، اس کے اندر بھی ان کو تکبیر تشریق کہنی چاہیے. البتہ فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا مسنون ہے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے. لہذا خواتین کو اس بات کی خاص فکر کرنی چاہیے اور خواتین کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے، کیونکہ غفلت میں اس واجب سے اکثر و بیشتر کوتاہی ہو جاتی ہے اور یاد نہیں رہتا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان دنوں میں کیونکہ خواتین کو عادت نہیں ہوتی تو اچھا ہے کہ وہ جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں لکھ کر لگا لیں، تاکہ ہر نماز کے بعد یاد آ جائے اور وہ یہ تکبیر کہیں. کم از کم ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. مردوں کے لیے تو باتفاق واجب ہے، عورتوں کے بارے میں بھی صحیح قول کی بنا پر عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. فتویٰ اسی پر ہے کہ عورتوں کے لیے واجب ہے. یہ تیسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اعمال میں مشروع فرمایا. اور پھر سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع عمل اس ذی الحجہ کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے قربانی کا عمل. یہ قربانی کا عمل جیسا میں نے عرض کیا کسی اور وقت میں انجام نہیں دیا جا سکتا سوائے ان ایام نحر کے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، 10، 11، 12. ان کے علاوہ کسی اور وقت میں کتنا ہی آدمی جانور ذبح کرتا ہے، قربانی نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی. اور یہ ذی الحجہ کی جو خاص عبادتیں ہیں، حج ہو یا قربانی، اس کے بارے میں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں عبادتوں کے ذریعے در حقیقت ہمیں اور آپ کو دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں. کہ دین کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ کسی عمل میں اپنی ذات کے اندر کچھ نہیں رکھا، نہ کسی عمل میں، نہ کسی جگہ میں، نہ کسی وقت میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ اس کے اندر فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کہنے سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کرو تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے. ہم نہیں کہتے کہ نہ کرو تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں. وہی میدان عرفات 9 تاریخ کے علاوہ، 9 ذی الحجہ کے علاوہ آپ 10 کو چلے جائیے، وہاں 11 کو چلے جائیے، اور سال کے 360 دنوں میں سے 359 دن وہاں گزار لیجئے. ایک حبہ برابر عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ میدان وہی جبل رحمت، وہی میدان عرفات اور وہی ریگزار جو 9 ذی الحجہ کو تھا وہی سارے سال موجود ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی آدمی پورا پڑاؤ ہی ڈال دے تو کوئی عبادت نہیں، اس واسطے کہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا کہ 9 ذی الحجہ کو آؤ، تو 9 ذی الحجہ کو آؤ گے تو عبادت ہوگی اور ہماری طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوگی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اصل چیز نہ میدان عرفات میں کچھ ہے، نہ اس وقت میں کچھ ہے، نہ اس عمل میں کچھ ہے. جب ہم کہہ دیں تو عمل میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، جگہ میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، وقت میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے. آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ اور جا کر مینا میں پڑاؤ ڈالے. چنانچہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک کا جو وقت ہے وہ مینا میں گزارنا حجاج کے لیے مقرر فرمایا گیا. ان دنوں میں کیا اس 8 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک
کوئی کام ہے حاجی کا اس مینا کے اندر؟ نہ اس میں جمرات کی رمی ہے، نہ اس میں کوئی وقوف ہے، نہ کوئی اور کام ہے. بس یہ ہے کہ 5 نمازیں یہاں پڑھو. کہ 1,00,000 نمازوں کو جو ثواب لوٹ رہے تھے مسجد حرام میں، اس کو چھوڑو اور جنگل میں جا کر 5 نمازیں پڑھو، اور کچھ نہیں کرنا، صرف 5 نمازیں نماز پڑھو. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ مسجد حرام نے بھی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا. مسجد حرام کا اجر و ثواب بھی ہمارے کہنے کی وجہ سے ہے. جب ہم کہیں کہ یہاں پڑھو تو ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور جب ہم کہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دو تو اب میدان میں جا کر پڑھ جاؤ. وہاں پر نمازوں میں جو ثواب ملے گا وہ مسجد حرام میں نہیں ملے گا. وہ سب یہ چھوٹے تو سوچے کہ صاحب وہ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے تو خام کا چھوڑ کے کیوں جائیں، اور تو کوئی کام ہے نہیں، چلو 5 نمازیں یہی پڑھ لیتے ہیں. تو وہ 5 نمازیں جو پڑھے گا وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو پوجا، ایک نماز کا بھی ثواب پورا نہیں ملے گا. اس لیے کہ حج کے ارکان میں مناسک میں کمی کر دی، اللہ کے حکم کے خلاف کیا. تو حج کی عبادت میں بھی جگہ جگہ قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ بت توڑے گئے ہیں جو انسان اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے. بعض اوقات ان بتوں کو توڑا گیا ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، اپنی ذات میں کسی مقام میں کچھ نہیں رکھا، اپنی ذات میں کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ ہے ہمارے حکم کی اتباع میں ہے، جو ہم حکم دیں اس کے اندر ہے برکت، اس کے اندر ہے اجر و ثواب. جب ہم کہیں کہ نہ کرو تو اسے نہ کرنے میں ثواب. تو حج کی ساری عبادتوں میں یہی نظر آتا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ صاحب ایک پتھر کھڑا ہوا ہے اور پوری قوم 22 لاکھ یعنی لاکھوں افراد وہ ہاتھوں میں کنکریاں لے ہوئے اس پتھر کو مار رہے ہیں، پتھر کو کنکری مار رہے ہیں. کوئی پوچھے کہ بھائی آخر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو دیوانگی معلوم ہوتی ہے جو اس پتھر کے اوپر برسائے جا رہے ہیں کنکریاں. اس پتھر نے کیا قصور کیا تو اس کے اوپر کنکریاں برسائی جا رہی ہیں؟ یہ حکم دے دیا کہ کرو. اب چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ کرو تو اب اس کے بعد اس میں حکمت، مصلحت، عقل اور عقلی دلیلیں یہ تلاش کرنے کا مقام نہیں. اب اس عمل ہی میں اجر ہے، اس عمل ہی میں ثواب ہے، اسی دیوانگی میں لطف ہے، اور اسی دیوانگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. تو یہ قدم قدم پر سکھایا جا رہا ہے حج کی عبادت کے اندر کہ اپنے عقل کے سانچے میں تم نے جو چیزیں بٹھا رکھی ہیں اور جو سینے میں بت بسا رکھے ہیں ان کو توڑو، اور آ کر اس بات کا ادراک پیدا کرو کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں. اور یہی چیز قربانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا. قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہی ہے کہ قربانی کا معنی کیا؟ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی چیز. قربانی نکلا قربان سے اور قربان نکلا قرب سے. تو قربان کے معنی وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے. تو یہ قربانی جو مشروع کی گئی اس میں سارا سبق یہی سکھایا گیا کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے. ہمارے حکم کی ہمارا حکم جب آ جائے تو اس کے بعد نہ عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، نہ حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع ہے، نہ اس کے اوپر چون و چرا کرنے کا موقع ہے. بس ایک مومن کا کام تو یہ ہے کہ جب حکم آ گیا تو سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے. حکم آ گیا کہ بیٹے کو قربان کر، بیٹے کو ذبح کر. اور حکم بھی کیسے آیا؟ یعنی حکم بھی ایک صورت یہ تھی کہ براہ راست وحی آ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. نہیں، حکم دیا گیا خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو ہم جیسا کوئی تعویل کرنے والا مولوی ہوتا تو کہتا کہ بھائی یہ تو خواب کی بات ہے، یہ اس کے اوپر کیا عمل کرنا ہے. یہ بھی ایک امتحان تھا کہ آیا جب انبیاء کرام کا خواب وحی ہوتا ہے تو اس وحی کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو خواب میں دکھائے اور خواب میں دکھانے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بیٹے کو قربان کرنا. تو باپ نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت مصلحت ہے. کوئی دنیا کا قانون، اخلاق، کسی بھی نظام زندگی کا کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی
اس بات کو اچھا نہیں سمجھ سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. عقل کی کسی میزان پر تول کر دیکھ لیجیے تو یہ حکم عقل کی کسی میزان پر پورا اترتا نظر نہیں آتا. لیکن آ گیا حکم تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر پوچھا نہیں کہ اللہ میاں اس میں مسئلہ کیا حکمت کیا ہے، بلکہ بیٹے سے جو بات کی وہ بھی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے کہ یا بولے یا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا خواب میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ان کی رائے اگر نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا، بلکہ اس لیے تاکہ بیٹے کو بھی دیکھے کہ یہ کس پانی میں ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے. بیٹا بھی ابراہیم صلی اللہ کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کی صلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے. اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا، کیا قصور میرا ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور کس جرم کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، کیا اس میں حکمت مصلحت ہے. ایک ہی جواب تھا بیٹے کے منہ پر کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں آہو پکا نہیں کروں گا، میں چلاؤں گا نہیں، روؤں گا نہیں، میں آپ کو اس کام سے روکوں گا نہیں، آپ کر گزریے. جب باپ بھی ایسا جلیل القدر اولو العزم اور بیٹا بھی ایسا اولو العزم، اور اس کے نتیجے میں دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اور لٹایا بھی کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بڑی شان سے بیان فرمایا اس واقعے سے. فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ اور بیٹے لفظ وہاں پر استعمال کیا عجیب و غریب قرآن کریم میں. فلما اسلم، جب باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام کے معنی جھک جانے کے ہوتا ہے. اور اسی سے اشارہ کیا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ حکم کیسا ہی آ جائے اس سے دل پر آرے کیوں نہ چل جائیں، اور اس سے عقل کے خلاف کتنا کیوں نہ معلوم ہو، اور اس سے جان اور مال اور آبرو اور جذبات کی کتنی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑے، لیکن انسان اپنے آپ کو اللہ کے اس حکم کے آگے چکا دے. یہ ہے اسلام. فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے، دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اس نقطے کو قرآن نے خاص طور سے زور دے کر بیان کیا کہ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. پیشانی کے بل اس لیے لٹایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر سورج سامنے آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتی ہوئی چھری رک جائے. اس بیٹے کی پیاری صورت دیکھ کر چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے، اس واسطے پیشانی کے بل. ولما اسلم وتلہ للجبین، تو کیا ہوا، یہ کام انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا، باپ نے بھی بیٹے نے بھی. تو بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب مجھے اپنے حصے کا کام کرنا. چنانچہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم تم نے اب اس خواب کو سچا کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو. آنکھیں کھولی، دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے اور وہاں پر دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ در حقیقت جو قربانی کی عبادت کی بنیاد ہے، یہ روز اول سے یہ بات بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ یہ احساس اور یہ علم اور یہ معرفت انسانوں کے دل میں پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، اور دین در حقیقت نام اتباع کا ہے. جب اس کا حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، حکمت اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع نہیں. یہ آج کی جو گمراہی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اللہ کے حکم میں حکمت تلاش کرتے. اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا عقلی فائدہ کیا ہے.
کیا مانا کہ اگر عقلی فائدہ سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ ارے کیا دین ہوا، یہ کیا اتباع ہوئی؟ اتباع تو اس کا نام ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھائی اور جو اس کے بیٹے نے کر کے دکھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قیامت تک اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا قیامت تک کے لیے جاری رکھ کر دیا اس کو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں سب کو اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔ یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارنا ہے، اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ دل میں یہ بات بٹھائیں کہ جیسے اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، کوئی اپنی دلیل نہیں مانگی، کوئی حکمت و مصلحت طلب نہیں کی، اور اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اب اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ چیز، یہ سبق دینا در حقیقت منظور ہے اس قربانی کی عبادت سے۔ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی فرض کی تھی، آج اسی کے بالکل الٹ کرنے والے کہہ رہے صاحب یہ قربانی کیا ہے؟ یہ معاذ اللہ یہ قربانی تو خامخواہ رکھ دی گئی ہے، یہ تو لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے، کتنے جانور کٹ جاتے ہیں اور معاشی فلاں نقصان واقع ہوتے ہیں، لہذا یہ قربانی کرنے کے بجائے جو کتنے غریب ہیں کہ جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، قربانی کر کے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے وہی روپیہ اگر کسی غریب کو انعام دے دیا جائے ہدیہ میں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کہتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید کوئی دن خالی جاتا ہو آج کل جس میں 2-4 افراد کم از کم یہ بات نہ پوچھ لیتے ہوں مجھ سے کہ صاحب یہ ہمارے عزیزوں میں بہت سے لوگ بہت غریب ہیں، لہذا ان کو اگر ہم دے دیں اور قربانی نہ کریں تو کیا حرج؟ اتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا۔ تو ارے بھائی، ہر عبادت کا ایک موقع ہے، ہر عبادت کا ایک محل ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ صاحب نماز نہ پڑھوں غریب کی مدد کر دوں، تو یہ اس سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ غریب کی مدد کرنا اپنی جگہ اجر و ثواب، لیکن جو دوسرے فرائض ہیں وہ اپنی جگہ واجب ہے۔ یہ قربانی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا جو کیا گیا کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ معاشی بدحالی کا موجب ہے اور یہ معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں، یہ در حقیقت قربانی کی ساری روح اور قربانی کی کے سارے فلسفے کی نفی۔ ارے قربانی تو مشروع کی ہی اس لیے گئی تھی کہ تمہاری عقل میں آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو، تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو، یہ کام کرو، اس لیے کہ ہم نے کہا، ہم جو کہیں اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ ہے قربانی کی اصل روح، اور جب تک یہ بات انسان میں پیدا نہیں ہو جاتی، یاد رکھو کبھی جب تک انسان میں یہ اتباع پیدا نہیں ہو جاتی، انسان بن نہیں سکتا۔ جتنی بدعنوانیاں، جتنے مظالم، جتنی تباہکاریاں انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ در حقیقت اس بنیادی نقطے کو فراموش کرنے کی وجہ سے کہ عقل کے پیچھے چلتا ہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی طرف نہیں جاتا۔ تو قربانی کا تو سارا فلسفہ یہ تھا کہ اتباع کرو ہماری، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف جیسا میں نے عرض کیا اور ساری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ اور دنوں میں جب چاہیں آپ نفلی طور پر وہ عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ قربانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا، کیا سکھا دیا؟ کہ یہ گلے پر چھری پھیرنا یہ بس 3 دن تک ہے عبادت، اور 3 دن کے بعد یہ کام کرو گے تو کوئی عبادت نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس عمل میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ کرو اس وقت ہے عبادت، اور اس سے باہر عبادت نہیں، اس سے باہر عبادت نہیں۔ یہی نقطہ کاش کہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو سارا دین کی صحیح فہم اللہ کے فضل سے حاصل ہو جائے۔ دین کی سارا نقطہ محور یہ ہے کہ دین نام ہے اتباع، جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا وہ مانو، اس پر عمل کرو، جہاں نہیں آیا اس میں کچھ نہیں۔ یہی امتیاز ہے بدعت اور سنت کے درمیان۔
کہ سنت باعث اجر ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور بدعت وہ اس کی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے یہ تیجا کر لیا، 10واں کر لیا، 40واں کر لیا تیسرے دن، تو کیا کون سا گناہ کا کام کیا ہم نے؟ تو لوگ جمع ہوئے، انہوں نے قرآن شریف پڑھا، قرآن شریف پڑھنا بڑی عبادت کی بات ہے، قرآن شریف پڑھا، قرآن شریف ختم کیا، تو اس میں کیا خرابی ہوئی؟ ارے خرابی یہ ہوئی کہ قرآن شریف اپنی طرف سے پڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا۔ قرآن شریف پڑھنا بھی اجر و ثواب اس وقت ہے جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کے خلاف ہو تو اجر و ثواب نہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ 3 رکعت مغرب کی، دماغ میں اس کے یہ آیا کہ صاحب یہ 3 کا جو عدد ہے یہ تو کچھ بے تکا سا ہے معاذ اللہ، تو کیوں نہ 4 ہی کر لیں پوری، تو 3 کے بجائے مغرب کی کوئی شخص 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو بتاؤ کیا گناہ کیا اس نے؟ کوئی شراب کی، کوئی چوری کی، کوئی ڈاکہ ڈالا، کوئی کسی کے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ ارے بھائی 1 رکعت زیادہ پڑھی، قرآن زیادہ پڑھا، رکوع زیادہ کیا، 2 سجدے زیادہ کیے، اللہ کا نام زیادہ لیا، تو کیا گناہ کیا اس نے؟ لیکن یہ 4تھی رکعت جو اس نے پڑھی، یا نہ صرف یہ کہ یہ کوئی اجر و ثواب کا موجب نہیں، بلکہ یہ 3 کو بھی لے ڈوبے گی، یہ 3 بھی کو بھی خراب کرے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ یہی بات ہے، یہی فرق ہے سنت میں اور بدعت۔ جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ سنت، اور جو اس سے باہر ہے، اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہے، وہ بدعت ہے۔ وہ دیکھنے میں چاہے کتنا خوشنما معلوم ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن بات بار بار یاد کرنے کی ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعا جو تبلیغی جماعت کے مشہور اکابر میں سے تھے، اور بڑے عجیب غریب بزرگ تھے۔ ایک دن انہوں نے آ کر ایک عجیب خواب بیان کیا والد صاحب سے، کہنے لگے کہ صاحب میں نے خواب عجیب دیکھا، رات خواب میں دیکھا میرے والد کو، اس وقت حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، خواب میں دیکھا کہ آپ ایک بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پڑھا رہے ہیں۔ تو بلیک بورڈ پر ایک کا ہنسا بنایا حضرت والد صاحب نے چاک سے، پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک کا ہنسا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ایک کے ہنسے کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا نقطہ بنا دیا، پوچھا اب کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ 10 ہو گئے۔ پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، پوچھا اب کیا ہوا؟ کہ یہ 100 ہو گیا۔ پھر ایک نقطہ اور لگا دیا، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہ یہ 1000 ہو گیا۔ تو فرمایا دیکھو جتنے بھی نقطے لگاتے جا رہے ہو یہ 10 گنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر وہ سارے نقطے مٹا دیے اور وہی نقطہ اب بائیں طرف لگایا، پوچھا اب کیا ہوا؟ تو کسی کہا یہ 0.1 ہو گیا، 0.1 یعنی 10واں حصہ۔ کہا کہ اچھا دوسرا لگا دو، ایک اور لگا دیا، تو معلوم ہوا کہ صاحب اب 0.01 ہو گیا، 0.01 یعنی 100واں حصہ ہو گیا۔ پھر ایک اور لگا دو تو معلوم ہوا کہ صاحب 0.001 ہو گیا، یعنی 1000واں حصہ ہو گیا۔ کہا کہ دیکھو یہ ادھر جو نقطے لگ رہے ہیں تو یہ 10 گنا کم کر رہے ہیں اس عدد۔ تو فرمایا کہ دائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت ہے، اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ ایک ہی نقطہ دیکھنے میں وہی نقطہ معلوم ہوتا ہے، لیکن دائیں طرف لگایا جا رہا ہے تو سنت ہے، اس واسطے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور بائیں طرف لگایا جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اجر و ثواب کا موجب ہوتا ہے، یہ اور زیادہ اس کو گھٹا رہا ہے، انسان کے عمل کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے سنت میں اور بدعت۔ تو سارا اصل میں بھائی دین کی حقیقت ہے، وہ نام ہے اتباع۔ جس وقت ہم نے جو کام کہہ دیا اس وقت وہ کام کرو تو باعث اجر، اس سے ہٹ کر کرو، اپنے دماغ سے سوچ کر کرو تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ہم اپنے حضرت کی بات یاد آ گئی، ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی کبھی نکلا کرتے تھے صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے. تو ایک مرتبہ نکلے, دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں بہت آہستہ آہستہ تہجد کی نماز میں, بہت آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. آگے بڑھے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بڑی زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم. تشریف لے آئے. صبح کو جب فاروق حضرت صدیق اکبر آئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی ہم نے رات کو دیکھا آپ کو کہ آپ بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے, تو اتنی آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ تو کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے, فرمایا کہ یا رسول اللہ اسمعت من ناجی, میں جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو سنا دیا میں نے. اب مجھے زیادہ بلند آواز کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ جس کو سنانا مقصود تھا, جس ذات کو, اس نے سن لیا, اس کے لیے کوئی بلند آواز کی شرط نہیں. اسمعت من ناجی. فاروق اعظم سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ اوقظ الوسنان وافرد الشیطان, کہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تاکہ جو سونے والے ہیں ان کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں, اس لیے پڑھ رہا تھا. تو آپ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ارفع قلیلا, تم تھوڑا سا ذرا بلند آواز سے پڑھو, جتنے آہستہ پڑھ رہے تھے اتنا نہیں, کچھ تھوڑا سا بلند کروا رہا. اور فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم اخفض قلیلا, تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو. یہ مشہور واقعہ ہے, حدیث کی کتابیں مذکور ہے. اور عام طور سے اس کے تشریح میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی کہ نہ بہت زیادہ اونچا پڑھو نہ بہت زیادہ نیچا پڑھو. اور یہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق قرآن شریف میں بھی فرمایا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, کہ نماز میں نہ بہت زور سے پڑھو نہ بہت آہستہ پڑھو, درمیان درمیان پڑھا کرو. لیکن ہمارے حضرت نے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ علیہ سے نقل کر کے ایک عجیب اس کی توجیہ ارشاد فرمائی. فرمایا کہ بات یہ تھی کہ ویسے تو طبی طور پر آدمی آہستہ پڑھے. حضرت صدیق اکبر نے جو بات کہی تھی وہ کوئی غلط تھوڑی تھی, کہ میں جس کو سنا رہا تھا اس نے سن لیا, اب زیادہ تیز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور فاروق اعظم طبی طور پر بلند آواز سے, لہذا اگر ان کی آواز بلند ہو گئی تو کوئی ناجائز بات تو نہیں تھی. لیکن آپ نے فرمایا کہ اب تک پڑھ رہے تھے اپنی مرضی سے, اپنی رائے سے, اب ہمارے کہنے کے مطابق پڑھو, اب ہماری تجویز کے مطابق پڑھو. پہلے خود تجویز کی تھی, اب ہماری تجویز کے مطابق پڑھو. تو جو پہلے پڑھ رہے تھے وہ تمہاری اپنی تجویز تھی, اس میں اتنا نور اتنی برکت نہیں تھی. اب ہم نے جو تجویز کیا اس کے مطابق پڑھو گے تو اس میں اتنا نور اتنا برکت ہو. تو اس لیے فرمایا تاکہ ان کا عمل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز اور سنت کے مطابق ہو. یہ ہے سارا دین کہ اپنی تجویز کو دخل نہ ہو, جو کچھ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. یہ اگر بات ذہن نشین ہو جائے ساری بدعتوں کی جڑ کٹ, ساری بدعتوں کی جڑ کٹ. اور یہ قربانی اس حقیقت کو سکھانے کے لیے مشروع کی گئی, تاکہ انسان جب قربانی کرے تو بات یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے ہاں ایک غفلت کے عالم میں, ایک بے توجہی کے عالم میں گزر جاتی ہے. لیکن ذرا سا قربانی کرتے ہوا اس حقیقت کو تازہ کیا جائے کہ یہ قربانی جو دی جا رہی ہے یہ در حقیقت یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے, اور پوری زندگی اتباع کا نمونہ ہونا چاہیے. ہماری سمجھ میں آئے تو اور نہ سمجھ میں آئے تو, ہماری عقل مانے تو اور نہ مانے تو, ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا. یہ ہے سارا فلسفہ اس قربانی کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برکات بھی عطا فرمائے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صاحب جب جانور قربان کرتا ہے کوئی شخص اللہ کی راہ میں, تو قربان کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں, ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. جتنی قربانی کرے گا انسان اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوگا, اتنا ہی محبوب ہوگا, خون بہانے سے زیادہ محبوب ہے. اور فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو جانور کا خون ابھی زمین تک نہیں پہنچ پاتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا پہنچ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ سب کیا ہے کہ یہ بندہ یہ دیکھے بغیر
کہ عقل میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مال کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، صرف میرے حکم کے آگے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، میرے حکم پر پھیر رہا ہے، اس کا اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گناہ معاف کیے جا رہے ہیں. اتنی بڑی فضیلت اس کی رکھی گئی ہے. در حقیقت اس حقیقت پھر سارا گوشت کھا لو، یعنی پھر حکم یہ ہے کہ سارا گوشت اگر کوئی شخص خود کھا لے قربانی کر کے کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. بے شک مستحب ہے کہ 3 حصے کرے جو مشہور ہے کہ 3 حصے، ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ عزیزوں میں بھیجے، ایک حصہ خیرات کرے، لیکن کچھ بھی نہ کرے، ایک بوٹی خیرات نہ کرے، سب کھا جائے، تب بھی قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. قربانی اس وقت ہو گئی جب گلے میں چھری پھیر کہ یہ میرے بندے نے میرے حکم کے مطابق یہ کام کر لیا تو بس فضیلت اس کو حاصل. یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، یہ اتباع کا جذبہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکانے کا جذبہ. اور وہ جذبہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. جب اللہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. اب اس کے بعد کوئی اختیار نہیں. سکوت دم بتو مائے فیصلہ تو دانی حساب کم و بیشا. تو یہ ہے سارا کھیل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اجر و فضیلت عطا فرمائے، اس کے اندر جتنے انوار و برکات اس نے رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ سب عطا فرمائے. اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اس سبق کو یاد کرنے اور اس کے مطابق زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaat@dgcom.net.pk. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.